بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دیں گے، اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ضرور ان کو نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اور منکر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور ان سے پوچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو، اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کو شروع کرتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا، پھر اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہاری باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہیں۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔
اور आग ही तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। फिर लूत ने उसको माना और कहा कि मैं अपने रब की तरफ से हिजरत करता हूं, बेशक वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और हमने अता किए उसको इसहाक और याकूब और उसकी नस्ल में नबुव्वत और किताब रख दी, और हमने दुनिया में उसको अज्र अता किया, और आखिरत में यकीनन वो सालेहीन में से होगा। और लूत को जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने उसको नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और डाके डालते हो और अपनी मजलिस में बुरा काम करते हो? बस उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब लाओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे रब, फसाद मचाने वालों के मुकाबले में मेरी मदद फरमाइए। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, बेशक इसके लोग जालिम हैं। इब्राहिम ने कहा कि उसमें तो लूत भी है। उन्होंने कहा कि हम खूब जानते हैं कि वहां कौन है, हम उसको और उसके घर वालों को बचा लेंगे, मगर उसकी बीवी की वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। फिर जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनसे परेशान हुआ और दिल तंग हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम ना डरो और गम ना करो, हम तुमको और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, मगर तुम्हारी बीवी की वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर एक आसमानी अजाब उनकी बदकारियों की सजा में नाजिल करने वाले हैं। और हमने इस बस्ती के कुछ वाज़ेह निशान रहने दिए उन लोगों की इबरत के लिए जो अक्ल रखते हैं। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को। बस उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और जमीन में फसाद फैलाने वाले ना बनो। तो उन्होंने उसको झुटला दिया, बस जलजले ने उनको आ पकड़ा। फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को और तुम पर हाल खुल चुका है उनके घरों से, और उनके आमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया। फिर उनको रास्ते से रोक दिया, और वो होशियार लोग थे। और कारून को और फिरौन को और हामान को और मूसा उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, तो उन्होंने जमीन में घमंड किया और वे हमसे भाग जाने वाले ना थे। बस हमने हर एक को उसके गुनाह में पकड़ा। बस उनमें से बास पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और उनमें से बास को कड़क ने आ पकड़ा, और उनमें से बास को हमने जमीन में धसा दिया, और उनमें से बास को हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वे खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे हिमायती बनाए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है। उसने एक घर बनाया, और बेशक तमाम घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। काश कि लोग जानते, बेशक अल्लाह जानता है उन चीजों को जिनको वे उसके सिवा पुकारते हैं, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान करते रहे हैं, और उनको वही लोग समझते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, बेशक इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। आप उस किताब को पढ़िए जो आप पर वही की गई है, और नमाज कायम कीजिए, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह की याद बड़ी चीज है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और तुम अहले किताब से बहस ना करो, मगर उस तरीके पर जो बेहतर है, मगर जो उनमें से बेइंसाफ है। और कहो कि हम ईमान लाए उस चीज पर जो हमारी तरफ भेजी गई, और उस पर जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक है, और हम उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं। और इसी तरह हमने आपके ऊपर किताब उतारी, तो जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उस पर ईमान लाते हैं, और उन लोगों में से भी बाज ईमान लाते हैं। और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। और आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, और ना उसको अपने हाथ से लिखते थे। ऐसी हालत में बातिल परस्त लोग शुबह में पढ़ते, बल्कि ये खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिनको इल्म अता हुआ है, और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते मगर वे जो जालिम हैं। और वे कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से निशानियां क्यों नहीं उतारी गईं? कह दीजिए कि निशानियां तो अल्लाह के पास है,
اور میں صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک ان میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے انکار کیا وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ آپ سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور یقیناً جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب ان کو اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو اس کو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے۔ کاش کہ وہ جانتے۔ پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھا لیں، پس وہ جلد ہی جان لیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا اور ان کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا؟ کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔